نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب مواقیت الصلاۃ باب نمبر 2، باب منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ سورہ روم کی آیت نمبر 31، اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے باب کا عنوان بنایا ہے۔ منیبین الیہ، رجوع کرنے والے اسی کی طرف، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، نماز کو ٹھیک طریقے سے ادا کرتے رہو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں رجوع الی اللہ، انابت الی اللہ کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر نماز کو مکمل شرائط اور آداب کے ساتھ ٹھیک طریقے کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرنا، اسی کا نام انابت الی اللہ ہے۔ تو گویا کہ نماز کے اندر اہم چیز مطلوب اور مقصود وہ توجہ، رجوع اور پورا کا پورا اپنے آپ کو اس عظیم ذات کے سپرد کر دینے کا نام ہے۔ اسی آیت کو عنوان قائم کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ کا مطلوب اور مقصود یہ ہے کہ نماز کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنا، اور نماز کی اقامت میں سے یہ بات بھی ہے کہ نماز کو اس کے اوقات میں ادا کرنا۔ 4 شرطیں پائی جائیں تو اقیم الصلاۃ، نماز کی اقامت ہوتی ہے۔ نماز کو وقت پر ادا کرنا، باقاعدگی سے ادا کرنا، خشوع خضوع سے ادا کرنا، اسوہ رسول کے مطابق ادا کرنا۔ یہ 4 چیزیں پائی جائیں تو تب نماز اقیم الصلاۃ، نماز کی اقامت ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 523، قال حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا عباد وهو بن عباد عن ابی جمرہ عن ابن عباس قال قادم وفد عبد القیس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد القیس کا وفد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ فقالوا ان ھذا الحی من ربیہ، انہوں نے آ کر عرض کی کہ بے شک ہم ربیہ قبیلہ میں سے ہیں۔ عربوں میں زمانہ جاہلیت میں 2 قبیلے بڑے مشہور تھے، ربیہ اور مضر، اور زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان دونوں کی آپس میں بڑی عداوت اور دشمنی تھی۔ بڑا ان کا آپس میں قتل و قتال، جنگ و جدال رہتا تھا۔ بعد کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت ربیہ قبیلہ یہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ربیہ قبیلہ اپنے علاقہ سے مدینہ میں جب آتے تو ان کو مضری جو قبیلے تھے انہی میں سے گزرنا پڑتا، جو زمانہ جاہلیت میں بھی ان کے دشمن تھے، اور جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر ان کی دشمنی اور 2 گنا بڑھ گئی۔ اور ربیہ والوں کو وہی راستہ تھا مدینہ آنے کا جس میں آگے مضر قبیلے رہتے تھے۔ چنانچہ یہ صرف حرمت والے مہینوں میں آ سکتے، کیونکہ حرمت والے مہینوں میں جو مضر قبیلہ ہے اگرچہ وہ ربیہ کا بڑا دشمن تھا، لیکن حرمت والے مہینوں کے اندر وہ بھی اپنے علاقوں سے گزرنے والوں کو کچھ نہ کہتے۔ یہ ان عربوں کی، جاہل اور اجڑ عربوں کی بات ہو رہی ہے جن کے پاس نہ کہ دین کا علم تھا، نہ کہ دنیاوی علم تھا، نہ کسی آسمانی دین تھا، نہ کہ زمینی دین ان کے پاس
نہ کوئی آسمانی تعلیم تھی نہ کوئی زمینی تعلیم تھی، اس کے باوجود وہ حرمت والے مہینے ان کا ادب و احترام کرتے، ان کے اندر جنگوں کے تال کو چھوڑ دیتے، حتیٰ کہ دو قبیلوں کے آپس میں جنگ ہو رہی ہوتی، کئی دنوں سے آپس میں مقابلہ ہوتا، ایک تو دوسرے کے کئی افراد قتل کیے جا چکے ہوتے، اور ادھر سے حرمت والے مہینے کا چاند نظر آتا تو دونوں قبیلوں کے سردار آگے بڑھ کر اعلان کر دیتے کہ بھی حرمت کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اب ہماری جنگ بند ہے، جب یہ حرمت والا مہینہ گزرے گا تو دوبارہ اسی میدان کے اندر ہمارا مقابلہ پھر شروع ہوگا۔ اور حرمت والے مہینوں میں ان کا باپ کا قاتل، بھائی کا قاتل، وہ ان کی گلیوں بازاروں میں سے گزرتا لیکن ان کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے، اس قدر حرمت والے مہینوں کی عزت احترام وہ بھی کرتے۔ جب سے زمین و آسمان پیدا کیا گیا ہے اسی وقت سے اللہ نے سال کے 12 مہینے اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں۔ یہ صرف اسلام ہی میں نہیں، جتنی بھی شریعتیں پہلے گزری ہیں تمام کے اندر یہ 4 مہینے حرمت والے تھے، لیکن افسوس یہ کہ آج مسلمانوں میں سے اکثریت وہ ہے جن کا ان حرمت والے مہینوں کا احترام کرنا تو دور کی بات، ان کو شاید یہ بھی علم نہیں کہ وہ حرمت والے مہینے ہیں کون سے، ان حرمت والے مہینوں کا ہی علم نہیں ہے۔ اگر کسی گریجویٹ سے بھی آپ پوچھ کر دیکھ لیں کہ یار جو قمری اور اسلامی مہینے ہیں ان کے نام تو بتلاؤ، اور اکثریت آپ کو وہ ملے گی جن کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اسلامی سال کا آغاز کس مہینے سے ہوتا ہے۔ اگر پتہ ہے تو 1-2 مہینے بتلائیں گے، آگے باقی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ شمسی نظام ہے جو انگریز کا اس ایک کیلنڈر ہے، تو وہ جنوری، فروری، مارچ پر ہے، ایک سانس کے اندر پریپ اور نرسری کے بچے بھی آپ کو سنا دیں گے۔ یہ ہمارا اسلام کے ساتھ، اسلامی تاریخ کے ساتھ، اسلامی سال اور مہینوں کے ساتھ ہمارا یہ ربط و تعلق ہے۔ جو غیر حرمت والے مہینوں میں لڑائی ہے، قتال ہے، آپس کے اندر طرح طرح کی مقابلے بازیاں، وہی حرمت والے مہینوں میں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ حرمت والا مہینہ کون سا تھا، جیسے باقی ایام میں اسی طرح یہ ہے۔ چنانچہ وفد عبد القیس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقالوا انا ھذا الحی من ربیہ، انہوں نے بتلایا کہ بے شک ہم یہ قبیلہ جو ہے یہ ربیہ سے ہے، ولسنا ناصل الیک الا فی الشہر الحرام، اور نہیں ہم آپ کی طرف پہنچ سکتے مگر حرمت والے مہینے میں، ہم صرف حرمت والے مہینے کے اندر آپ کے پاس آ سکتے ہیں، باقی مہینوں کے اندر ہم آپ کے پاس آنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ فمرنا بشیء ناخذ عنک وندعوہ الیہ من وراءنا، بس حکم دے دیجیے ہمیں ایسی چیز کا کہ جس کو ہم اپنا لیں اور اس کی طرف دعوت دیں جو ہمارے پیچھے لوگ ہیں۔ ہم چند افراد آئے ہیں تو ہم بھی ان پر عمل کریں، ہم واپس جا کر اپنے بیوی بچوں کو، رشتہ دار، عزیز و اقارب کو یہ تعلیم بتلائیں، تو جامع اور مختصر انداز میں ہمیں یہ بتلا دیجیے۔ فقال آمرکم باربع وانہاکم عن اربع، آپ نے فرمایا کہ میں 4 باتوں کا تمہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ 4 کام کرنے والے وہ تم نے اپنانے ہوں گے، وانہاکم عن اربع، اور 4 چیزوں سے تمہیں روکتا ہوں، کیونکہ جس طرح کچھ اپنانے والی چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کچھ ترک والی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر حکیم جو ہے کچھ چیزیں کھانے کا حکم دیتا اور کچھ کا پرہیز بتلاتا ہے کہ ان کو استعمال نہیں کرنا، اسی طرح 4 کام کرنے کے اور 4 سے اجتناب اور بچنے کا آپ نے فرمایا۔
ثم الایمان باللہ، اب وہ چار چیزیں جو کرنے والی ہیں، اپنانے والی، ان کی وضاحت. الایمان باللہ، نمبر 1 اللہ پر ایمان. ثم فسرہا لہم، پھر آپ نے تفسیر کی اس کی ان کے لیے کہ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے. اس کی تفسیر کی وہ یہ ہے کہ شہادت لا الہ الا اللہ، اس بات کی شہادت دینا، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اور عمل بالجوارح، اس کے مطابق عمل بھی، کہ صرف ایک اللہ ہی الہ اور معبود ہے، ہمہ قسم کی بندگی اور عبادت صرف اسی کے لیے. وانی رسول اللہ، اور اس بات کی بھی شہادت کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی ہمہ قسم کی عبادت اللہ کے لیے، اور ہر عبادت کا طریقہ وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائیں. وإقام الصلاۃ، یہ ایک چیز ہوگی ایمان باللہ، اور آگے ایمان باللہ کی یہ تفسیر تھی شہادت ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. دوسرا کام جو کرنے کا آپ نے حکم دیا وہ ہے اقام الصلاۃ، نماز کی اقامت. تیسری چیز ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا. اور چوتھی چیز وَأَن تُؤَدُّوا إِلَيَّ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، کہ ادا کرنا تم مجھے خمس جو تم مال غنیمت حاصل کرو، جو جنگ کرو غیر مسلموں سے اور مال غنیمت حاصل ہو، اس میں سے 4 حصے تمہارے ہوں گے اور 5واں حصہ وہ بیت المال میں جمع کرانا ہوگا. یہ 4 کاموں کا آپ نے حکم دیا. وَأَنْهَا عَنِ الدُّبَّاءِ، اور جن 4 سے منع کیا اب ان کا تذکرہ کہ میں روکتا ہوں تم کو دبا سے. یہ 4 قسم کے برتن تھے جن کے اندر اس دور کے اندر اکثر شراب بنائی جاتی تھی، اور ان کے اندر نشہ جلدی پیدا ہوتا تھا، اس لیے ابتدا کے اندر ان برتنوں سے ہی روک دیا گیا تاکہ نہ رہے بانس، نہ بجے بانسری، نہ ان برتنوں کو استعمال کیا جائے، اور نہ کہ نشے والی چیز استعمال کریں، اور نہ ان کو دیکھ کر وہ پہلی جو شراب کی ایک عادت بنی ہوئی تھی اس کی یاد ہی آئے، اس لیے ان برتنوں سے روک دیا. بعد کے اندر اگرچہ ان کی اجازت دے دی کہ فی نفس ہی برتن کے اندر تو کوئی قباحت نہیں ہے، سونے چاندی کا برتن منع ہے، اس کے علاوہ ہر برتن کو استعمال کر سکتے ہیں. البتہ شرط یہ ہے کہ اس کے اندر جو چیز ڈالی ہو وہ نشہ آور نہ ہو. تو چونکہ ابتدا کے اندر عام طور پر شراب انہی کے اندر بنائی جاتی تھی، اصل قد وہ نبیذ بھی بناتے، کھجور کو پانی میں بھگو کر رکھ دیتے، کچھ دیر زیادہ پڑا رہتا وہ نبیذ تو اس کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا، اور ان برتنوں کے اندر اگر وہ نبیذ بنایا جائے تو اس کے اندر نشہ جلدی پیدا ہو جاتا تھا، اس لیے ابتدا کے اندر ان برتنوں کے استعمال پر پابندی لگا دی. جب صحابہ کرام کو پہچان ہونی، اچھی طرح پہچان ہوگی کہ یہ کیفیت نبیذ کی وہ پینے کے قابل ہے، درست ہے، اور یہ جو ہے اس کے اندر سکران اور نشے کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، تو اس وقت اجازت دے دی کہ اب ان کو پرخ اور ان کو پتہ چل چکا تھا. منع کہ کرتا ہوں تم کو ان دبا، کدو کا برتن، کدو جب بیل کے ساتھ لگا رہے تو خشک ہو جاتا ہے، خشک ہونے کے بعد اس کا اوپر والا جو چھلکا ہے بڑا سخت ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس کو توڑ کر خاص طریقے سے اس کی کٹائی کر کے اندر سے کھوکھلا تو ہوتا ہے، اس کا گودا شدہ نکال کر وہ ایک برتن کی شکل بن جاتی تھی. تو یہ اس طرح کے برتن استعمال کرتے تھے، تو اس کو کہتے تھے دبا. والحنتم، ہنتم روگنی برتن، مرتبان جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں، یا گرمیوں کے موسم کے اندر یہ جو پانی بیچنے والے، مشروب بیچنے والے یا فالودہ بیچنے والے، انہوں نے بڑے بڑے سرخ یا سبز رنگ کے مٹکے رکھے ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر انہوں نے وہ روغن کی 2 بار تہ چڑھائی ہوتی ہے،
جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے اندر ٹھنڈا پانی ڈالیں دیر تک رہتا ہے، باہر کی ہوا کا زیادہ اثر اس پر نہیں ہوتا۔ اور انہی چیزوں کو دیکھ کر آج وہ کولر اور تھرموس اسی کی ایک جدید کیفیت ہے۔ اس وقت یہ روغن وغیرہ لگا کر اوپر تہہ جما لیتے تاکہ بیرونی ہوا کا ٹمپریچر کا اثر اندر جلدی نہ جائے، تو آج وہ ایک سخت قسم کا فوم درمیان میں لگا دیا جاتا ہے کہ باہر کا ٹمپریچر اندر جو چیز ڈالی ہے اس پر اثر انداز نہ ہو۔ اگر ٹھنڈا پانی ڈالا تو دیر تک ٹھنڈا رہے، اگر گرم چائے ڈالی تو دیر تک گرم رہے۔ بہرحال حنتم کا معنی روغنی مٹکے یا مرتبان جو اس دور میں سرخ رنگ کے ہوتے تھے، آج سرخ بھی اور سبز رنگ کے یہ پائے جاتے ہیں۔ والمکیر، مکیر تار کول لگا ہوا برتن، یہ بھی برتن ایک خاص قسم تھی کہ مٹی کا کچا برتن بنانے کے بعد اس کے اوپر تار کول وہ اس کی تہ چڑھا دیتے، وہ تہ چڑھانے کے بعد پھر اس کو آگ میں پکاتے۔ جب آگ میں پکاتے تو وہ تار کول جب وہ گرم ہو کر ایک بڑے سخت قسم کا اس کے اوپر تہ جم جاتی، تو تہ جم جاتی جس کی وجہ سے بیرونی ہوا کا یا بیرونی ٹمپریچر کا اثرات اندر والی چیز پر کم ہوتا۔ والنکیر، نکیر کا لفظ بناتا ہے کھرچنا کریدنا، لکڑی کو کرید کر یہ برتن بنایا جاتا، تو لکڑی کا پہلے خاص اس کی کٹنگ کی جاتی، پھر اندر سے اس کو آلات کے ذریعے اس کو کھرچ دیا جاتا تو ایک برتن بن جاتا۔ تو نکیر لکڑی کا بنایا ہوا برتن۔ تو یہ 4 قسم کے برتن تھے، کدو کا، روغنی سرخ رنگ کے مٹکے، مکیر تال کول لگا ہوا، والنکیر اور لکڑی کو کرید کر بنایا ہوا۔ باب سے مناسبت، حدیث کی اور باب کی مناسبت یہ ہے کہ آیت کریمہ کے اندر منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، آیت کے اندر شرک کی نفی اور نماز کی اقامت، ان دونوں کو اکٹھا ذکر کیا گیا ہے، اور حدیث کے اندر بھی توحید اور اقامت صلاۃ کو اکٹھا بیان کیا ہے۔ شرک کی نفی اور توحید یہ ایک ہی چیز ہے۔ توحید کیا ہوتی ہے؟ توحید شرک کی نفی کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو تنہا ماننا، اس کی ذات بھی اکیلی ہے اور اس کی صفتیں بھی صرف اسی کے ساتھ خاص ہے، کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ باب نمبر 3، باب البیعۃ علی اقام الصلاۃ، باب ہے بیعت لینا نماز کی اقامت پر۔ جب کوئی فرد یا قبیلہ مسلمان ہوتا تو آپ اس سے بیعت لیتے، اور بیعت کے اندر اہم چیزوں کا تذکرہ کرتے کہ تم نے فلاں فلاں کام کرنے ہوں گے، ان کے اندر سر فہرست آپ نماز، شہادتین کے اقرار کے بعد نماز کا عہد و پیمان لیتے، کیونکہ نماز یہ اسلام کا ایک بنیادی اور اہم رکن ہے۔ تو شہادتین اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے اہم رکن جو ہے وہ نماز کی اقامت ہے۔ آپ عام طور پر جو بیعت لیتے تو اس کے اندر شہادتین کے بعد نماز کی اقامت، زکوٰۃ کی ادائیگی، اور اس کے بعد اس کی جو حالت اور کیفیت ہوتی ہے اس کے مطابق جو اہم چیز ہوتی پھر اس سے ان چیزوں کی بیعت لیتے۔ حدیث نمبر 524، حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا یحییٰ سے مراد یحییٰ بن سعید قطان ہے، قال حدثنا اسماعیل سے مراد اسماعیل بن خالد، قال حدثنا قیس سے مراد قیس بن ابی حازم، عن جریر بن عبداللہ قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و نصح لکل مسلم۔ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، کس چیز کی؟ نماز کو قائم کرنے کی،
زکوٰۃ ادا کرنے کی اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی۔ اقام الصلاۃ، نماز کی اقامت، یعنی بدنی عبادات میں سے جو سب سے اہم چیز وہ، یا حقوق اللہ میں سے جو اہم چیز وہ نماز، اور حقوق العباد یا عبادات مالیہ کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ اور تیسرے نمبر پر والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کی خیر خواہی، اپنا ہے پرایا ہے، اپنی ذات قوم برادری کا یہ غیر کا ہے تو اس کی خیر خواہی کرنا، کوشش کرنا اس کو نفع اور فائدہ پہنچے اور اس کو نقصان سے بچانا۔ چنانچہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کے ہاتھ پر کی ہوئی بیعت کا کیسے لحاظ کیا؟ نماز کی اقامت اور زکوٰۃ کی ادائیگی وہ تو تھی ہی، لیکن ہر مسلمان کی خیر خواہی کس حد تک کی؟ امام نووی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام اور خادموں کو بھیجا کہ گھوڑا خرید کر لاؤ۔ چنانچہ وہ بازار میں گئے، ایک آدمی سے اس کے گھوڑے کا سودا کیا، گھوڑے کا سودا ہوا 300 درہم کا۔ طے ہو گیا کہ یہ آپ گھوڑا میں 300 درہم کا فروخت کر دیں، آؤ میں تجھے قیمت اس کی ادا کرتا ہوں۔ وہ غلام خادم گھوڑے کو لے کر اور اس کا جو بیچنے والا مالک تھا اس کو لے کر حضرت جریر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور بتلایا یہ گھوڑا ہے اور میں نے یہ 300 درہم کا ان سے سودا کر لیا ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو دیکھا تو اس کے مالک کو کہنے لگے کہ یار تیرا گھوڑا تو قیمتی ہے، 300 درہم تو کم ہے، تو کیا آپ 400 درہم لیں گے اس کا؟ مالک کہنے لگا حضرت مجھے اس میں کیا اعتراض ہے، میرا سودا تو 300 میں ہوا ہے، تو اگر آپ 400 دیں تو مجھے اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر اس کو دوبارہ چیک کیا، چیک کر کے فرمانے لگے کہ نہیں یار تیرا گھوڑا 400 کا بھی نہیں بلکہ 500 درہم کا ہے، کیا آپ 500 وصول کریں گے؟ کہنے لگا حضرت مجھے اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ 300 کے بجائے مجھے 500 ملے۔ انہوں نے پھر کھڑے ہو کر گھوڑے کو، اس کا ہاتھ، اس کی آنکھوں کو، اس کے کان کو، اس کے باقی جسم کو چیک کیا، پھر اس کا 100 بڑھا دیا، پھر چکر گیا، الغرض 300 کا طے ہوا تھا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ اس کی قیمت بڑھاتے گئے حتیٰ کہ 800 درہم اس کو دے دیا، 800 درہم اس کی جھولی میں ڈالا۔ غلام اور خادم منہ میں انگلی ڈال کر حیران ہو کر کھڑا ہے کہ میں نے اتنا سستا گھوڑے کا سودا کر لیا تھا، تو بزرگوں نے عجیب کمال ہی کر دی ہے، اسے ڈبل سے بھی آگے قیمت بڑھا دی، کہاں 300 کہاں 800۔ پوچھا کہ حضرت یہ کیا؟ اس وقت حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور آپ نے یہ فرمایا تھا وَنُصْحِ لِكُلِّ مسلم، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی ہے۔ چونکہ یہ گھوڑا اچھی اور اعلیٰ نسل کا تھا، اسے مالک بیچارہ سادہ آدمی تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا گھوڑا اتنا قیمتی اور اعلیٰ نسل کا ہے، تو وہ ایک عامی گھوڑا سمجھ رہا تھا، اس لیے اس نے سستا دے دیا، تو میں نے اس کی خیر خواہی کرتے ہوئے جو اس کی اصل قیمت بنتی تھی وہ دی ہے۔ یہ ہے دوسرے مسلمان کی خیر خواہی۔ اس کی کوئی مثل اور مثیل کوئی آج کے دور میں ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ اس ریڈی والے سے سبزی یا فروٹ خریدیں جو بیچارہ سادہ سا ہو، زیادہ چلاک نہ ہو، سیدھا سادہ ہو، تاکہ اس کو کوئی نہ کوئی داؤ لگا لیں، یا تو جھکتی لیں چیز، یا پھر اعلیٰ قسم کی پوری اس کی ریڈی میں جو چوٹی کی چیز ہے وہ چن کر ڈالیں اور ریٹ اتنا دیں، اور پھر حساب کتاب کرنے کے اندر بھی ایسے ہاتھ کی صفائی دکھلائیں کہ بنتے کچھ اور ہوں دیں کچھ اور نوٹ بھی پھر ایسے دیں کہ جو کوئی اور لینے کے لیے تیار نہ ہو۔ یعنی ایسے ہی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے
کو کسی نہ کسی طرح خسارہ نقصان لگے اور مجھے فائدہ ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تیار کردہ شاگرد اور آپ کو جو ساتھی تھے، انہوں نے زندگی بھر یہ اپنا معمول بنایا کہ خود نقصان اپنی ذات کو ہوتا تو ہو، لیکن دوسرے کو نقصان نہ ہو۔ تو جس معاشرے کے اندر یہ ذہن رکھنے والے، یہ سوچ اور فکر رکھنے والے ہوں، تو وہاں اللہ کی طرف سے فیوز و برکات اور رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں۔ تو جہاں تمام کے تمام چور اور ٹھگ ہی ہوں، یہاں پین سے لے کر افسر تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، ہر ایک داؤ پر لگا ہو، تو وہاں کیا رحمتیں اور برکتیں ہوں گی، تو وہاں کیا ماحول سازگار مل سکتا ہے۔ ایسے معاشرے کے اندر کہاں سکون کا سانس آ سکتا ہے۔ باب نمبر 4، باب الصلاۃ کفارۃ، باب ہے کہ نماز یہ کفارہ ہے۔ نماز یہ چند حرکات و سکنات کا نام نہیں، نماز چند منٹ کی عبادت کا نام نہیں، پورے کے پورے دین اسلام کا خلاصہ نماز ہے۔ انسان کی معراج نماز ہے، اللہ سے تعلق اور ربط جوڑنے والی نماز ہے، اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کرنا، پیار محبت کی باتیں کرنے کا ذریعہ نماز ہے۔ تو جہاں اس کے اندر بے شمار خوبیاں ہیں، وہاں ایک نماز کے اندر اللہ نے یہ اثرات بھی رکھے ہیں کہ یہ انسان کے گناہ ان کو چوس لیتی ہے، انسان کے گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ درجات کی بلندی تو ہوتی ہے، باقی تمام کی تمام فضیلت، حتیٰ کہ جو گناہ ہوتے ہیں ان کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ حدیث نمبر 525، قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن الاعمش قال حدثنی شقیق قال سمعت حذیفہ۔ شقیق سے مراد ابو وائل ہیں، ابو وائل شقیق جو ثقہ ہے، فرماتے ہیں سمعت حذیفہ قال کنا جلوسا عند عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال ایکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم میں سے کون جوان ہے جس کو یاد ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فتنہ کے بارے میں، جو فتنے کے بارے میں آپ نے بیان کیا، وہ کس کو یاد ہے؟ قلت انا کما قالہ، میں نے کہا جی میں ہوں کہ مجھے جس کو یاد ہے۔ کما قالہ کے اندر، کما کے اندر کاف اگر زائدہ ہو تو معنی یہ گا کہ میں جو آپ نے کہا تھا، کاف زائدہ اور ما قالہ، میں ہوں یاد کرنے والا جو آپ نے فرمایا تھا، جو کچھ فرمایا اسی طرح یاد کرنے والا میں۔ اگر کاف کو زیادہ نہ بنائیں، کاف یہ تشبیہ کئی بنائیں، تو اس کا معنی بنے گا کہ آنا کما قالہ، میں اس کو یاد رکھتا ہوں جیسے آپ نے فرمایا تھا، جیسے فرمایا تھا اسی طرح ہو بہو میں یاد رکھنے والا۔ قال انک علیہ او علیہا لجری، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے بے شک آپ تو اس پر بڑے جری ہیں، بڑی بہادری، بڑے ہمت والے ہیں کہ آپ نے اس کو یاد رکھا۔ علیہ ضمیر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اگر علیہا ہو تو مانا اس کلمہ کو یاد کرنے پر آپ تو بڑے دلیر نکلے۔ قلت فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و والدہ و جارہ، میں نے کہا کہ آدمی کا فتنہ، یعنی جو آدمی پر فتنہ آتا ہے اس کے اہل میں، اس کے مال، اس کے اولاد، اس کے ہمسائے میں، تو یہ اس طرح کے جو فتنے اس کو اولاد کی طرف سے، ہمسائے کی طرف سے، قریبی رشتہ داروں کی طرف سے آتے ہیں، تو کفر الصلاۃ والصوم والصدقۃ والامر والنہی، ان فتنوں کو مٹا دیتی ہے نماز، روزہ، صدقہ، نیکی کا حکم، برائی سے منع۔ یہ اس طرح کے جو نیکی کے کام ہیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے جو فتنے ہوتے ہیں، ان فتنوں کی وجہ سے انسان جو گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، تو یہ نیکی کے کام ان کا کفارہ بن جاتے ہیں، ان کو مٹا دیتے ہیں۔ قال لیس ھذا ارید، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میں
اس فتنے کا ارادہ نہیں کرتا، اس فتنے کا میں نہیں پوچھ رہا جو آپ یہ چھوٹے فتنے بیان کر رہے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْفِتْنَةُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ، لیکن میں تو سوال کرتا ہوں اس فتنے کا جو موجیں مارے گا سمندر کی موجوں کی طرح، جس طرح سمندر کی بڑی بڑی موجیں آتی ہیں، اس طرح کے جو بڑے فتنے ہیں میں تو ان کے بارے میں سوال کر رہا ہوں۔ قال لیس علیک منہا باس یا امیر المومنین، تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے نہیں ہے آپ پر ان فتنوں میں سے کوئی کسی قسم کی پریشانی اے امیر المومنین، امیر المومنین ان فتنوں کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک آپ ہیں وہ فتنے سر نہیں اٹھائیں گے۔ ان بینک و بینہا بابا مغلقا، بے شک آپ کے درمیان اور اس بڑے فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، ایک سیل بند ہے، دروازہ ہے، تو جب تک آپ ہیں وہ فتنے نہیں نکلیں گے، نہیں اٹھیں گے۔ کالا ایکسر ام یفتح، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتلاؤ کیا وہ دروازہ جو بند دروازہ ہے درمیان میں اس کو توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ اس سلسلے میں پیغمبر سے آپ نے کیا سنا ہے؟ کالا یکسر، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، ایک وقت آئے گا دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ کالا اذن لا یغلق ابدا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا جب وہ توڑ دیا جائے گا تو اس کا معنی ہے کبھی بند نہیں ہوگا۔ جو دروازہ کھولا جاتا ہے وہ تو بند ہوتا ہی ہے، تو جو توڑ کر الگ ہی رکھ دیا جائے تو وہ بند کیا ہوگا؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وہ فتنوں کا دروازہ کھلے گا نہیں بلکہ ٹوٹ جائے گا، جب ٹوٹ گیا تو اس کا معنی ہے فتنے ہمیشہ جاری و جاری رہیں گے۔ قلنا، ہم نے پوچھا، یعنی باقی لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا اکانا عمر یعلم البابا، کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دروازے کو جانتے تھے؟ اس دروازے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا وہ دروازہ کون ہے؟ قال نعم کما ان دون الغد اللیلہ، انہوں نے کہا کہ ہاں ایسے ہی وہ جانتے تھے جس طرح کل کے بعد رات، جیسے ہمیں پتہ کہ اب رات ہے نا تو کل دن ہے، تو دن کے بعد پھر رات آنی ہے، کہ ہمیشہ دن نہیں رہے گا، تو جیسا دن کے بعد رات کا آنا یقینی ہے اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان فتنوں کے وقوع کا علم تھا۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی حدثت بحدیث، میں نے تمہیں نبی کے حدیث، نبی کی بات سنائی ہے، لیس بالاغالیط، کوئی قصے کہانی تمہیں نہیں سنا دیے، میں نے کوئی اپنی طرف سے کوئی بنائی بات نہیں سنائی، میں نے یہ نبی سے سنی یہ بات تمہیں کو سنائی ہے۔ اغالیط یہ اغلوطہ کی جمع ہے، اغلوطہ مغالطہ، کسی بات یا کام سے دوسرے کو مغالطہ میں ڈالنا، مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہیں نبی کی باتیں سنائی ہیں، اپنی رائے یا اجتہاد سے یا کسی اور کی جوڑے ہوئے قصے کہانیاں سنا کر کے مغالطہ نہیں دے رہا، اپنے قصے کہانیاں یا کسی اور کے بنائے ہوئے سنا کر میں تمہیں دھوکہ مغالطہ نہیں دے رہا، بلکہ نہیں یہ پیغمبر کی بیان کی بات میں نے تم کو سنائی ہے۔ فہبنا ان نسأل حذیفہ، راوی کہتے ہیں پھر ہم ڈرے کہ سوال کریں حضرت حذیفہ سے، فامرنا مسروقا، تو ہم نے حضرت مسروق سے کو کہا کہ یار آپ پوچھیں، فسألہ فقال الباب العمر، باقی لوگ ڈرے ہیں تو حذیفہ سے یہ پوچھنے سے کہ وہ بتلائیں کہ دروازہ ہے تھا کون ہے، تو حضرت مسروق ان کے ساتھ تعلق بڑا اوپن تھا، ان کے ساتھ ایسی باتیں، ہم نے کہا کہ یار آپ پوچھیں، انہوں نے پوچھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ ہاں وہ دروازہ حضرت عمر تھے، جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے ہیں کیا مجال کہ کسی فتنے کو سارا اٹھانے کی گنجائش ہو؟ کیا یہود کا، نصارہ کا، یا منافقین کا، یا کسی اور کا، کیا مجال تھی اس کی؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد طرح طرح کی فتنے ہیں، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں وہ شروع ہوگی۔ حدیث نمبر 526، قال قتیبہ قال حدثنا یزید بن زرع ان سلیمان تیمی ان ابی عثمان النحدی ان ابن مسعود ان رجلا اصاب من امرأۃ قبلۃ، ایک آدمی وہ ایک عورت کو اس نے بوسہ دے دیا، آدمی سے مراد
ابو الیسر ہیں، جیسا کہ امام ترمذی حدیث نمبر 3115 میں لائے، اور علامہ عینی نے اس سلسلے میں 6 آدمیوں کے نام ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ راجح بات ابو الیسر والی ہے۔ دیکھیے عمدۃ القاری جلد 4 صفحہ 16۔ فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخْبَرَهُ، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ اور خبر دی۔ ایک بار جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ کام تو کر بیٹھا، لیکن بعد کے اندر بڑا پچھتاوا ہوا، جلدی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بتلایا کہ اس کی اب مجھے کیا سزا ملے اور کیسے میری یہ معافی میری ہو سکتی ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، سورہ ہود کی آیت نمبر 114۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، قائم کیجیے نماز کو دن کے اطراف میں، وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے اوقات میں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ فقال الرجل یا رسول اللہ علی ھذا، وہ آدمی کہنے لگا اللہ کے رسول، کیا یہ میرے لیے خاص حکم ہے کہ بھی میں نے وہ کام کیا اس کے بعد نماز ادا کی ہے تو نماز کی وجہ سے وہ میری غلطی جو ختم ہوگی، تو یہ صرف میرے لیے خاص ہے یہ تمام کے لیے؟ قال لجمیع امتی کلہم، آپ نے فرمایا میری تمام امت کے لیے یہی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد جب نیکی کریں گے تو اس نیکی کی وجہ سے اس کا گناہ جو معاف ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔